بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین چونکہ کافی خبریں حکومت سے متعلق تھیں اور مختلف اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی اہم اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، جھگڑا چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، سیز فائر ہے، عارضی طور پہ فائر بندی ہوئی ہے اور وزراء کو نوٹس ایشو ہوئے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ لندن کہ کل مجسٹریٹ نے ایک فیصلہ آرڈر دیا ہے اور اس آرڈر کے بعد ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ چوہے صاحب اگر اجازت ہو تو ذرا چیزیں تھوڑی سی دکھا دی جائیں۔ کل ایک برطانوی عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا، حکم دیا اور 2 اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈی فریز کیے اور اکاؤنٹس فریز کرنے کا آرڈر واپس لے لیا۔ اس پہ جو خبریں چھپیں بریکنگ نیوز کے طور پہ، یہ سب سے پہلے آپ ڈان اخبار دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی کہا گیا کہ شہباز اور ان کے بیٹے کے اکاؤنٹس کو ان فریز کرنے کا آرڈر آ گیا اس کے بعد دنیا اخبار ہے، برطانیہ شہباز شریف اور خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے، نیشنل کرائم ایجنسی، غور سے ذرا سنتے جائیے گا برطانیہ سے یعنی کہ خبر آئی ہے، شہباز شریف اور خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے، فیصلہ میری نواز شریف بلکہ پاکستان کی بھی برریت ہے، اکاؤنٹس بحال ہو گئے شہباز شریف 21 ماہ تک، شہباز شریف کی طرف سے آ گیا 21 ماہ تک 20 سال کے عرصہ پر محیط عالمی تحقیقات سے حکومتی بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا، مریم اورنگزیب۔ اس کے بعد اگلا ہے نیکسٹ ایکسپریس اخبار ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے منی لانڈرنگ، برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور بیٹے کے اکاؤنٹس بحال کر دیے، اکاؤنٹس 2 سال قبل نیب پاکستانی ARU یعنی کہ ایسٹس ریکوری یونٹ کی درخواست پر منجمد کیے گئے، 3 ملکوں میں تحقیقات کی، مجرمانہ طرز عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملا، برطانوی ایجنسی کی رپورٹ۔ اس کے بعد ہے جنگ کہتا ہے کہ کرائم ایجنسی نے بینک اکاؤنٹ سخت سیکیورٹی سے مشروط کر کے منجمد کیے، پاکستان کے تعاون سے برطانیہ اور امارات میں بھی تحقیقات کی گئیں، لندن منی لانڈرنگ شہباز سلیمان کلیئر، منی لانڈرنگ لندن منی لانڈرنگ کیس شہباز سلیمان کلیئر۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے کوئی قابل وصولی جائیداد نہیں ملی، کرائم ایجنسی، اور اس کے بعد ہے برطانوی کرائم ایجنسی نے جامع تحقیقات کے بعد کلین چٹ دے دی، عدالت نے منجمد اکاؤنٹس بحال کر دیے، برطانوی عدالت نے شہباز فیملی کو بدنیتی پر مبنی منی لانڈرنگ کے تمام دعووں سے بری کر دیا، عمران جھوٹ، فریب اور داغدار عناصر کے سرکس کے رنگ ماسٹر کے طور پر بے نقاب ہو گئے مریم اورنگزیب۔ اور اس کے بعد دی نیوز سیم وہی سرخی ہے، نو رانگ ڈن بائی شہباز سلیمان UK کورٹ۔ یہ ہو گیا اس کے بعد آج شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، سینئر رہنما، انہوں نے آج ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی، ذرا سنائیے گا پہلا شاٹ۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو اکاؤنٹس تھے شہباز شریف صاحب کے اور سلیمان شہباز صاحب کے لندن میں، انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کر کہ ہمیں یہ شواہد دیے ہیں پاکستان کی حکومت نے، ہم 3 ممالک میں تفتیش کریں گے کہ کوئی جرم ہوا ہے، کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ فریز اکاؤنٹ کر دیے گئے 1 سال کے لیے، تفتیش جاری ہوئی۔ سلمان اور شہباز یعنی کہ دونوں کے اکاؤنٹ، سلیمان اور شہباز، حکومت کی اطلاع پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا دوسرا شاٹ سنوائیے شہباز صاحب نے اور سلیمان شہباز صاحب نے خود ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تفتیش کر سکتے ہیں، اور یہ وہ کنسنٹ ہے جو شہباز صاحب نے دیا کہ آپ مکمل طور پر میرے اکاؤنٹ کی تفتیش کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 12 مہینے گزر گئے، پھر 6 مہینے کے لیے اکاؤنٹ فریز کیا گیا، وہ بھی کنسنٹ دی شہباز صاحب نے۔ یعنی شہباز صاحب خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی اور منشا دے رہے ہیں اور
سلمان کا ذکر نہیں ہو رہا، شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. اپنے ناظرین کے لیے غور سے سنتے جائیے گا، ان کا ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا. اگلا شاٹ سنوائیے جی. نیشنل کرائم ایجنسی نے جو عدالت میں کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں لکھا گیا کہ ہمیں مکمل سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی حکومت کی اور اس کی ایجنسیز کی. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ صرف یہ ڈیل نہیں کر رہا تھا، نیب خود بھی ڈیل کر رہا تھا. کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ ایف آئی اے کے لوگ بھی جا کر ملتے رہے ہیں. اس کے بعد سر آخری شاٹ جو ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کب جاری ہوا، عدالت نے فیصلہ کب دیا، یہ حکم کب پاس ہوا، سنائیے گا. کل جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. یہ ذرا دوبارہ سنا دیں، چھوٹا سا شاٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کل عدالت نے فیصلہ سنایا اور اکاؤنٹ ڈیفریز کر دیا. سنائیے گا. کل جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. کل جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. اب سر یہ ہے شہباز شریف صاحب. تمام اخبارات آپ نے دیکھا، شہباز شریف، شریف خاندان، شہباز شریف، شریف خاندان. اس کے بعد آپ نے آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ شہباز صاحب، سلمان کا ذکر نہیں آ رہا، شہباز صاحب کا ذکر آ رہا ہے بار بار. جج صاحب آرڈر آپ کے پاس ہے. یہ ہے جی ہمارے پاس 2 پیج کا آرڈر ہے اور یہ برطانوی عدالت کا. سب سے پہلے ذرا الٹی ترتیب سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل عدالت نے فیصلہ دیا. یہ شاٹ دوبارہ سنوا دیں تاکہ میں ان کو تاریخ دکھا دوں جی. کل جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. یہ ہے سر عدالت کا آرڈر ہے اور یہ 10 ستمبر کی سرٹیفائیڈ کاپی ان کے پاس ہے. 10 ستمبر کی، آج سے بلکہ کل سے 18 دن پہلے یہ سرٹیفائیڈ کاپی ان کے پاس موجود تھی. اور یہ برطانوی عدالت کا فیصلہ، اور یہ برطانوی عدالت ہے جی. فرسٹ پیج بھی دکھا دیں ذرا، ان دا ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ کی، اور اس کا ٹائٹل ان دا میٹر آف 2 applications by the National Crime Agency to set aside account freezing orders under section 303(z)(4) of the Proceeds of Crime Act 2002. اس میں سر یہ 2 پیج کا ہے اور اس میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے، صرف 2 آدمیوں کا پورے اس کیس میں. ایک ہے ذوالفقار احمد، ان کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے، آگے بینک کا نام لکھا ہوا ہے، رائل بینک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے سلمان شہباز شریف، اس کو مسٹر شریف ان کا نک نیم عدالت نے ترتیب دیا، اور یہ برکلے بینک ہے جی. یہ 2 اکاؤنٹ فریز ہوئے. شہباز شریف کا دور دور تک ذکر نہیں ہے اس میں، نہ ان کے اکاؤنٹس کا، بلکہ اگلا کھاتہ کھول دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کے بھی اکاؤنٹس ادھر ہیں برطانیہ میں شہباز شریف صاحب کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور وہ ابھی تک فریز ہیں، یہ بھی انہوں نے بتا دیا آج. تو یہ اس کے بعد یہ سارا، اس کے بعد یہ جی کہ اس کا میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ آرڈر کیا ہوا ہے. وہ پہلے انہوں نے ہسٹری لکھی ہے میجسٹریٹ نے آرڈر شیٹ کے مطابق کیا کیا ہوا. 17 دسمبر 2019 کو سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے اکاؤنٹس 12 ماہ کے لیے عدالت ہزا کے حکم پر منجمد کیے گئے. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے 8 دسمبر 2020 کو دونوں اکاؤنٹس مزید 6 ماہ کے لیے منجمد رکھنے اور سلمان شہباز، ذوالفقار احمد اور متعلقہ بینکوں کو نوٹس جاری کر دیے. ڈسٹرکٹ جج نے 15 دسمبر 2020 کو فری کین کی رضامندی سے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حکم نامے میں 17 مارچ 2021 تک 3 ماہ کی توسیع کر دی. یعنی دونوں نے کہا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ فریز رہنے دیں. شہباز شریف صاحب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. شاہد خاقان صاحب جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ پھنسوانا چاہ رہے ہیں. اور درخواستوں کے لیے 5 مارچ 2021 کی تاریخ سماعت مقرر کر دی.
3 مارچ 2021 کو سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کی رضامندی سے NCA کی استدعا پر 17 جون 2021 کی اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حکم نامے میں توسیع کر دی گئی۔ 15 جون 2021 کو ڈسٹرکٹ جج اسنو نے نیشنل کرائم ایجنسی کی استدعا پر سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کی رضامندی سے اکاؤنٹس فریزنگ آرڈر میں 17 ستمبر 2021 تک توسیع کر دی۔ کرائم ایجنسی نے دونوں اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم کا کالعدم کرنے کی درخواستیں دیں۔ سلیمان شہباز اور ذوالفقار احمد نے بھی تحریری طور پر بیان دیا کہ منجمد کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، میوچلی انڈرسٹینڈنگ۔ متعلقہ بینک نے بھی NCA کو تحریری طور پہ آگاہ کر دیا اور درخواستوں کی مخالفت یا فریق بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ فریقین کی موجودگی میں اور ان کی رضامندی سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹس فریزنگ آرڈرز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں اور ڈسٹرکٹ جج نکولس اور اس کے کوئی کاسٹ بھی مقرر نہیں کی، کیونکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کچھ ہوا، باہمی رضامندی سے ہوا، لہذا کسی بھی فریق نے مقدمے کی کاسٹ بھی نہیں مانگی، یعنی کہ خرچہ ورچہ بھی نہیں مانگا۔ تو یہ دور دور تک کسی پیراگراف میں نہ شریف فیملی کا ذکر ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو صاحب آخری اور شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا جی، انہوں نے کہا جی I bow my head before Allah in all humility with feelings of profound gratitude. Today's decision by UK court is not just my or Nawaz Sharif's vindication but that of Pakistan too. Certainly truth has greater power than all the lies, fabricated stories and character assassination. میں عاجزی اور شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں۔ برطانوی عدالت کا آج کا فیصلہ نہ صرف میری یا نواز شریف بلکہ پاکستان کی بھی برریت کی توثیق کرتا ہے۔ یقینی طور پر سچ کی طاقت جھوٹ، من گھڑت کہانیوں اور کردار کشی سے زیادہ ہوتی ہے۔ چوہے صاحب یہ سارے میں اب مجھے بتائیں، یہ آپ بھی اتنی لمبی تفصیل بتا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ سلمان شہباز ولد شہباز جی، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں ولدیت میں ان کا نام آ سکتا ہے تو وہ تو پاسبل ہے، ادروائز تو یہ کیس ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں اور یہ جو بات ہے اور غلط بیانی اور بتان اور جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں اور اس طرح لہراتے پھر رہے ہیں کہ کوئی فتح ہو گئی ان کی UK میں، اور بھائی 25 ارب روپے کی تو کتنے ہزار صفوں کی فائلیں جو ہیں عدالتاں چلو رہی ہیں، انہوں کا جواب دیو۔ وہ کس نے جواب دینے ہیں؟ یہ صرف وہ ہے جو سامنے ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں برریت کدھر ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا نام ذکر ہے، اس میں شریف فیملی صاحب کہاں سے آ گئی؟ جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کسی اور مقدمے کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ کسی کا نہیں کر رہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، ڈیلی بیسس پر ٹیلنگ فیبریکیٹڈ سٹوریز۔ میں ان کی طرح یہ لفظ جو ہے نا جھوٹ اور یہ وہ اس کے استعمال، اور کئی لوگ ہیں اس طرح منہ بھر کے وزیر اعظم صاحب آپ میرا خیال ہے کہ آج کسی سے مل کے آئے ہیں، کوئی کھل کے بات نہیں کر رہے کیا؟ تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، میں کھل کے کیوں نہیں کرنی؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیوں ان سے پوچھیں یہ جھوٹ کیوں گڑ گڑ کے بتا رہے ہیں آپ؟ کیوں شہباز صاحب آپ یہ بتائیں شہباز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کی دو جہتیں اس ساری سچویشن کی بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کی کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے یا کسی شخص کو مشکوکی کے نام پر روکا جاتا ہے تو میرا خیال شاید ہی ہوگا دنیا میں کوئی اتنا بے شرم کہ وہ اس کے اوپر فخر اور بعد میں بڑا آپ کو بتائے گا، کیونکہ سارے لوگ بینکنگ یوز کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کتنی کا آپ کی کبھی ٹرانزیکشن مشکوک ہو کے رکی ہے، آپ کی رکی۔ بیرون ملک بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، انہیں کال پہ لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں سارا جو میرا امریکہ کا سارا ٹائم ہے کبھی کوئی ٹرانزیکشن مشکوک نہیں رکی، پاکستان میں پیسے پاکستان سے وہاں منگوائے بھی اس وقت، پاکستان میں بھیجے بھی اس وقت۔ ان کی ٹرانزیکشن مشکوک ایک بینک نے، کسی ادارے نے نہیں، کسی عدالت نے نہیں، پاکستان نے نہیں، برطانیہ کے ایک بینک کو لگا کہ یہ کوئی 2 نمبری کر رہے ہیں مشکوک ٹرانزیکشن، انہوں نے فلیگ کر دیا وہاں کے NCA کو، NCA نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی اور عدالت میں جا کے بتایا کہ ہم اس ایک ٹرانزیکشن کو، یہ جو رقم آئی ہے
اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ رقم فریز کر دی ہے کہ کوئی اس رقم کو لے کے نہ جا سکے، تاکہ پتہ چلے یہ مشکوک ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بھی اس جو انویسٹیگیشن تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، سلمان شہباز صاحب نے۔ پہلے 12 مہینے کے لیے وہ رہی، پھر ایک ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایک ایکسٹینشن ہوئی، اور اس کے بعد این سی اے نے، کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، این سی اے نے اس مجسٹریٹ کو، جیسے ایک مجسٹریٹ آپ کو ریمانڈ دیتا ہے، مجسٹریٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے گھر کی تلاشی لے لیں، جا کے وارنٹ دے دیتا ہے، اسی طریقے سے اس مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے این سی اے نے کہا کہ ہم نے اس ٹرانزیکشن کو مزید انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، ہم اسے فری کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے کہنے کے اوپر وہ چیز مشکوک تھی، انہی کے کہنے۔ پاکستان سے صرف انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، جب انہوں نے خود سے اس کو مشکوک قرار دیا، خود سے اس کو روکا، سب کچھ خود سے کیا، ہم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ بندے کہو جے نے، اسی کیا بڑے چور دے پت نے، صرف اتنی بات کی ہم نے، کوئی ہم نے نہیں کہا کہ ان کی یہ انویسٹیگیشن 20 سال، یہ ایسی سٹوریاں سناتے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتے تھے عامل بابا نجومی شہباز، وہ تپسیا 20 سال برما کے جنگلوں میں تپسیا، 20 سالوں کی جڑی بوٹیوں کے بعد وہ جو دوائیاں بیچتے تھے نا، سانڈے کا تیل، وہ سارا، یہ وہ والا گروپ ہے، سارے کا سارا وہ گروپ ہے جو آپ دیکھیں، ایک بندہ پرائم منسٹر رہا ہے پاکستان کا، انہوں نے 3 جھوٹ بول دیے، ایک تو بتایا یہ فیصلہ کب ہوا، دوسرا بتایا پاکستانیوں نے کیا کچھ کیا اور ہماری انوالومنٹ کیا تھی، اور تیسرا بتایا اس فیصلے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں لکھا۔ اس سے ہٹ کے یہ کوئی اور کیس تو نہیں تھا جس وہ الگ سے چل رہا ہو؟ نہیں، وہ اتنا فراوانی سے جھوٹ بولنا ہے اور اتنا باجماعت بولنا ہے کہ آپ دیکھیں نا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ چودھری صاحب کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ محتاط بات کریں گے، وہ کرتے نہیں ہیں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن ہماری پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں، صحافت میں بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایریاز میں کچھ لوگ ہیں جن کو مفاہمت کا تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ مفاہمت کر لینی چاہیے، ان کو ترس آتا ہے شہباز شریف، سن لیجئے گا، ان کو ترس آتا ہے کہ یار چلے کر لیتے ہیں، یہ بندہ تو پاؤں پڑا ہوا ہے، یہ گریبان نہیں پڑ رہا۔ آج نواز شریف کا بیان ہے، آج کی جو سیٹنگ ہے، کہ ہم مفاہمت اور مزاحمت دونوں کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو باجماعت جھوٹ بولا ہے اس میں شہباز شریف کا گروپ بھی بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف کا بھی بیٹھا ہوا ہے، دونوں مل کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ایسا مقدمہ جو نہ مقدمہ تھا عدالت، ایک ایسا قصہ جس میں نہ مقدمہ تھا، نہ کیس تھا، نہ کوئی بری ہوا، نہ کسی کو سزا ہوئی، اور اس میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ مل کے، معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے صحافت میں آپ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، مزاحمت اور مفاہمت کی بات، ان کے ایک ٹی وی چینل کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ابھی مجھے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں جو یہ جھوٹی سٹوری ہوئی ہے، میں اس کو پے بیک کرنے کو تیار ہوں۔ سن لیجیے گا بات، اس میں دیکھیں میں اس ڈیمیج کو سن تو لیجیے گا، میں صرف چھوٹی وہ ان کا حق ہے، جی جی، نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اسی لیے میں محتاط ہوں سر، میں محتاط ہوں، جیسے مرضی رپورٹنگ آپ کے چینل کی سر، میں پریسٹیج کو سمجھتے ہوئے میں محتاط ہوں کسی کا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک دوست ہیں جو بڑی سینئر پوزیشن پہ، انہوں نے ابھی میسج کیا کہ ہم اس کو جو اس میں غلط ہوا اس کو فکس کرنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں کیا غلط ہوا، آپ کا اس میں کیا ہم چلا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیس نہیں تھا عدالت میں، بری کر دیا، 20 سال پرانا، یہاں کہتے ہیں سلمان شہباز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، وہاں سلمان شہباز انفریز ہوا ہے اور کہتے ہیں ہم بری ہو گئے۔ آخری بات آپ کے شو کے لیے بریکنگ بتا دوں، ہاں جی، یہ ریکارڈ کر لیجئے گا، میں بیٹھا ہوں یہاں پر وزیر اعظم کے ترجمان کی حیثیت سے، بالکل، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جن کا نام ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو، یہ سکے کے 2 رخ نہیں بلکہ ایک ہی رخ ہے، ایک گریبان پکڑتا ہے، ایک پاؤں پڑتا ہے۔ ہم ایسی کسی ان کے ساتھ جو مفاہمت ہے اس کا حصہ ہم نہیں ہوں گے، ہم کسی مفاہمت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ بتائیں، وہ بھلے میڈیا کا کوئی دوست کر رہا ہے، ہم بڑے واضح طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ دونوں چوری کی مفاہمت لینا چاہتے ہیں اور کوئی۔ اچھا، یہ جو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے تو اس بریکنگ نیوز کے بارے میں بھی بتائیں، تو پی ٹی آئی میں بھی تو 2 دھڑے ہیں نا، ایک کہتا ہے مزاحمت، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے، دوسرا کہتا ہے مفاہمت۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی واضح پالیسی ہے، جو پی ٹی آئی کا دھڑا مفاہمت چاہتا ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھو، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، بات چیت کو لے کے بڑھیں، تو اس مفاہمتی پی ٹی آئی کی مفاہمتی، میں پنجابی چی جواب دینا ہے، اس پی ٹی آئی کے مفاہمتی گروپ کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے پی ٹی آئی میں؟
دیکھیے یہ تو پرائم منسٹر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے مستقبل پہ، اور جب اگر کوئی ایسے لوگ ہوئے، میرے سامنے تو کسی نے کبھی نہیں کہا، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں تھوڑے سامنے نہیں کہندے، ہاں لیکن اگر کسی نے کہا لیکن ہے، آپ کو پتہ تو ہے نا. نہیں میرے علم میں نہیں، میں سچ بولوں، میں سچ بولوں آپ کو پتا، میں سیدھی بات دیکھیں کرتا ہوں. شہباز گل صاحب، آپ گل ہو کے کھلی ڈلی گفتگو کر کے اب آپ ریورس مار رہے ہیں. خدا گواہ میرے علم میں نہیں کہ ہماری جماعت میں کوئی بندہ اس وقت، لیکن اگر کسی کے دل کی صدروں میں یہ چیز ہے تو ہم اس کو یہ بتا دیتے ہیں کے مفاہمتی گروپ کے پرائم منسٹر کسی چور کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے. جج صاحب پی ٹی آئی کے مفاہمتی گروپ کے بارے میں بتا دیں چلیں. نہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جو جتنے بھی بندے کانے نے، کرپٹ نے، لچے لفنگے نے، ڈاکو نے، چور نے، قومی خزانہ لوٹیا ہے، وہ معاف کرنا. شہباز گل دے کیمپ 'چ بیٹھے ہون یا میرے کیمپ 'چ بیٹھے ہون یا تواڈے، غلط ہے. جہے چور نے وہ تو ہر جگہ ہی چور نے. میں تو کہہ رہا ہوں ان سب کو ڈنڈا پھیرنا چاہیے. اچھا یہ اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ یہ 10 ستمبر کا فیصلہ 18 دن کیا کرتے رہے؟ 18 دن وہ اس کا بناتے رہے ہیں بیانیہ. ان کو ایک نیا کام ملا ہوا ہے کہ ہم کس طرح اس کو بیچیں، کس وقت بیچیں، کہ جب ہم زیادہ پھنسے ہوں گے اس وقت یہ بم پھینک دیں گے. ہو سکتا ہے کل پرسوں زیادہ پھنسے ہوئے ہوں کسی وجہ میں. اچھا ہاں اچھا یہ دسو. اچھا وہ میری تو بات پہلے فیصلہ کر لو کدے کولوں پوچھنا ہے، ادھروں یا ادھروں، تہاڈا دل دوواں پاسوں کر رہا. آپ دونوں اصل میں جس طرف جانا چاہ رہے ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. سن لو، ٹھیک ہے نا. آپ فیصلہ آپ ہی کر کے بہ گئے تو سانوں کا لیے بلایا ہے. میں ذمہ ہمیں داری بھی پوچھ لیں. تم کو غیر سے جو رسم ہو رہا ہو، جی جو مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو. اچھا جج صاحب، شہباز شریف صاحب اس مقدمے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ شہباز شریف صاحب خود، جس کے بارے میں آج شاہد خاقان عباسی صاحب ہر جملے میں شہباز اور سلمان کا ذکر کیا، دونوں کو پھنسایا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا آج وہ غصہ نکال رہے تھے یا کیا کر رہے تھے اور کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. ذرا سنائیے گا شہباز شریف صاحب. دیکھیں حامد میر صاحب، سلمان شہباز صاحب پاکستان سے کیوں غائب ہیں، یہ آپ سوال ان سے کریں. میرا بیٹا ہے، اس میں اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن مجھے آپ بتا دیں اس کے کاروبار سے، یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کاروبار سے میرا دور دور تک نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ میرا کوئی شیئر ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے، میرا اپنا سلمان شہباز اس کا جواب دے. معاف کرنا، دیکھیں میرے شہباز شریف سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں ہے. جی ہاں. معاف کرنا، جو صاحب اپنی اتنے لمبے عرصے تک حکومت چلاتے رہے ہوں، پہلے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے، پھر 2 دفعہ خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوں، اس کے علاوہ MNA بھی رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، اگر وہ یہ کہیں کہ حمزہ شہباز اور سلمان، یہ انہوں نے نیب کے پاس بھی یہی کہا تھا، معاف کرنا، اور آپ نکال لے، ہم نے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا. نیب کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، FIA کو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھو جی میرا کدھر لگا. بھائی یار بات سنو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ پیسے لوٹ لوٹ کے لوگوں سے لے کے تمہارے اور باقیوں کے اکاؤنٹس میں جا نہیں رہے تھے، وہاں سے نکال کے بیویوں کو دیے نہیں جا رہے تھے. دس اے میٹر آف ریکارڈ. آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کیوں آپ نے غریب پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا اور باہر کے ملکوں میں لے گئے اور اربوں روپیہ لوٹا گیا. یہ باتیں اب ہو یہاں رہی ہے، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ جتنے بندے ہیں نا، اگر چین کی عوامی جمہوریہ کی بڑی عوامی جمہوریہ چین کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا ہوتا تو یہ جو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے چوروں ڈاکوؤں کو جو بھی ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر جو گولیاں یعنی ماری جاتی ہیں، اس کے پیسے بھی اس کے لواحقین سے لیے جاتے ہیں. یہاں تو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، پرائم منسٹر نہیں دے گا. بھائی پرائم منسٹر نہیں دے گا، مان لیا آپ NRO نہیں دے گا، پرائم منسٹر رعایت نہیں دے گا، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، تو پرائم منسٹر نے 3 سالہ ریکوری کنی کی تھی اور ہون تک کی ریزلٹس نے کوئی کام کر کے دکھایا بھی ہے. یہ ساڈے صرف گلاں باتاں نہ پیٹ بھرنا ہے. اچھا اس کا میں جواب دے دوں، بریک لے لیں پہلے. نہیں بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد تیاری کر کے آئیں آپ. بریک پہ جاتے ہیں تو چوہے صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی 3 سال کی کارکردگی ان کے دور حکومت میں بہترین رہی اور انہوں نے سب سے زیادہ ریکور کیا، کئی گنا زیادہ ریکوری کی. تو اسی لیے 100% زیادہ ٹیکس، اسی لیے چیئرمین نیب
اسی لیے چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو، کیونکہ ان کی کارکردگی بڑی میں نے آپ سے بھی آج ایک سوال کرنا ہے، یہ اور بریک آپ نہیں بریک کے بعد کر لو، لیکن اسے جواب دینا کہ آیا اب پاکستان میں لوٹ مار بند ہو گئی ہے، چوری چکاری پر ختم ہو گیا ہے، یہاں سب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سوارا پوتر اور فرشتے اور ملک جڑا ہوں صحیح طرف چل پیا؟ اس کا آج آپ نے جواب اگر نہ دیا تو میرے سے مطلب ہے کسی ہمدردی کی توقع نہ یہ رکھنا ہے۔ اشارہ آپ مجھے کر رہے ہیں اور پوچھ آپ دونوں کو کر کہنا تینوں سنانا نونوں۔ بریک پہ جاتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اے آر وائی کے نمائندہ خصوصی لندن سے براہ راست جناب فرید قریشی صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ فرید السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کل کا جو آرڈر تھا یہ 10 ستمبر کا آیا ہوا ہے، تو آپ کا سلمان شہباز سے رابطہ ہوا، کسی سے رابطہ ہوا، آپ نے آرڈر مانگا، اتنے دن ڈیلے کیوں کیا، اس کی کاپی آپ تک پہنچی ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں۔ جی کاپی تو مل گئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے سوالات ہیں ابھی تک، اور وہ کاپی جو ہے وہ بھی انہوں نے نہیں شیئر کی، شریف فیملی کی طرف سے یا سلمان شہباز کی طرف سے نہیں شیئر کی۔ یہ جو آرڈر ہے یہ 10 ستمبر کو، اور اس کی رپورٹنگ گزشتہ روز ہوئی، اور اس طرح سے رپورٹنگ ہوئی جیسے یہ کل آرڈر آیا ہے، اور کورٹ کے باہر سے آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ اس کے فوراً بعد سبھی تقریباً جرنلسٹوں نے رابطہ کیا سلیمان شہباز کے ساتھ، لیکن انہوں نے کسی کا فون نہیں اٹھایا اور کسی کو بھی جواب نہیں دیا، اور ہمیں بھی انہوں نے آرڈر کی کوئی کاپی نہیں دی، نہ ہی این سی اے کی ویب سائٹ پہ کوئی اپڈیٹ آئی ان کی طرف سے، نہ کورٹ کے ریکارڈ پہ کوئی چیز موجود تھی، کیونکہ اس دن تو کوئی ہیئرنگ نہیں تھی اس طرح کی۔ تو ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس جو ابھی آرڈر سامنے آیا ہے اس کے اندر بھی آپ نے تفصیلات دیکھ لی ہوں گی یقیناً، کہ اس میں شہباز شریف کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو 21 سال کے جو بینک ریکارڈ کی بات کی گئی ان کا بھی کہیں پہ ذکر نہیں ہے، اور یہ بات بھی اس آرڈر کے اندر نہیں ہے کہ ان کو بری کیا گیا ہے یا ان کے اوپر کوئی الزامات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اس آرڈر کے اندر نہیں ہے، اور وہ مقدمہ نہیں تھا، مطلب کوئی کورٹ کیس چلے جس میں ٹرائل ہو، پھر پتہ چلے کہ بندہ بری ہوا ہے یا اس کو کوئی سزا ہوئی ہے، اس طرح کی سچویشن بالکل بھی نہیں تھی۔ این سی اے نے اکاؤنٹ ضبط کیے دسمبر 2019 میں، فریز کیے گئے اکاؤنٹ، جس کے بعد اب جو ہے این سی اے خود کورٹ میں گیا اور انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو روکنے کا کہا، لیکن اس میں جس طرح سے ایک تاثر دیا گیا کہ یہ جو کرپشن کے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ان میں بریت ہوئی ہے، وہ بات ابھی تک پیپرز کے اندر، ڈاکومنٹس کے اندر کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہو رہی، اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو شہزاد اکبر نے بھی اپنے۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنی بڑی تھی تو کوئی نواز شریف صاحب، سلمان شہباز یہ کو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کل بتایا ہے، یا پھر خود بخود یہ کہیں سے یہ چیزیں فیڈ کی گئی ہیں؟ نہیں، یہ ابھی تک تو خاموش ہے، انہوں نے میڈیا کے پریس کانفرنس کرنا تو دور کی بات، کسی سوال کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ جو یہاں پہ میڈیا کے نمائندے ہیں تمام نے تقریباً ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کسی بات کا جواب نہیں دیا جا رہا، اور آرڈر بھی انہوں نے نہیں جاری کیا۔ انہیں شاید اندازہ تھا کہ اگر آرڈر جاری کر دیا گیا تو پھر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اس لیے ان کی طرف سے اسے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم شہزاد اکبر نے این سی اے سے آرڈر حاصل کر کے شیئر کیا، جس کے بعد تفصیلات سامنے آئی کہ اس میں تو معاملہ جو جس طرح سے رپورٹ کیا گیا ہے ویسے نہیں ہے، بلکہ حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور شہزاد اکبر نے کہا کہ بہت ساری مس رپورٹنگ اس کے اندر کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تو یہ سارا کچھ، یہ جو کل ایک ہی طرح کے ٹکر، ایک ہی طرح کی خبر، نیریٹو، یہ سارا کچھ لندن سے کس نے بنا کے یہ فیڈ کیا؟ اس بارے میں حتمی طور پہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پاس ایسی معلومات نہیں ہے، لیکن تجزیہ اس پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور ان میں اشارہ نون لیگ کی طرف ہی دیا جا رہا ہے کہ انہی نے یقیناً یہ آرڈر جو ہے یہ جو ان کے کچھ صحافی ہیں ان کو پرووائڈ کیے، جس کے بعد رپورٹنگ کی گئی۔ اس میں حقائق بھی ہیں بہت سارے، اور یہ ایک جس طرح سے ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں، ایک چانس بھی تھا کہ حکومت پاکستان اگر تمام شواہد جو ہیں وہ مہیا کر دیتی ہے این سی اے کو، تو شاید اس معاملے میں سزا بھی ہو سکتی تھی، کیس آگے چل سکتا تھا، چارج کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فرید۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا جو چوئس صاحب نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیں، دو چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتا دوں۔ پہلے تو ابھی میری بریک کے دوران بیرسٹر ولید اقبال صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہ بات کلیئر کی قانونی طور پر کہ یہ جو ایشو تھا یہ کسی عدالت میں نہیں تھا، آپ کو اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے مجسٹریٹ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ بینک نے این سی اے کو بتایا، این سی اے نے وہ مجسٹریٹ کی
اجازت لی, اور جب اس این سی اے کو لگا کہ یہ نہیں کرنا تو انہوں نے مجسٹریٹ کو بتا دیا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ اس میں گلٹی فاؤنڈ ہوتے بھی تو تب بھی مجسٹریٹ نہ انہیں بری کر سکتا تھا نہ سزا دے سکتے تھے, وہ اس عدالت کا کام نہیں تھا. وہ صرف جیسے آپ کسی کے گھر کے آپ نے تلاشی لینی ہے تو آپ کو وارنٹ لینا پڑتا ہے, یہ اس طرح کا کام تھا. لیکن اس کو جس طرح پنجابی کہندے نے, جس طرح انہاں کمبختاں نے پیر بن کے جھوٹ مارے نے اور پورے گروپ نے مارے نے آج بھی, اور کل انہوں نے مل ملا کے ایسے جرنلسٹ بھی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ میری ایک خبر غلط ہو تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا, انہوں نے بھی اس خبر کو غلط طریقے سے دیا. ایک چینل نے پورا پروپیگنڈا کیا, پھر واٹس ایپ گروپ کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس پہ پروپیگنڈا کیا, اور ایسے ہوا کہ شہباز صاحب, تو مجھے تو لگا تھا نوبل پرائز نہ مل جائے کہ نہیں بائی دی وے آخر میں تو اے آر وائی اکیلا چینل رہ گیا کہ جو اس ورژن کو نہیں خرید رہا. یہ گل ٹھیک ہے, یعنی مطلب میں ایگری کرنا کہ بائی اینڈ لارج یہی ہوا ہے. اور سر شہباز گل صاحب, even if I go by what Nawaz League is saying, بھائی اگر کسی عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ چلو یہ کیس نہیں بنتا, اس کا پاکستان میں لوٹ مار اور ڈاکہ چوری اور مقدمات سے کیا تعلق ہے, مجھے یہ بتائیں. وہ اس عدالت کا اور ہم دنیا میں بری ہو گئے اور 20 سال میں بری ہو گئے. اب میں آتا ہوں, آپ نے سوال پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کسی اور طرف لگا, نہیں میں وہ سوال کا جواب چوری صاحب کا دے دوں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیے ہم جب آئے, جس مینڈیٹ کے ساتھ آئے, آج تک ہم وہیں پر کھڑے ہیں. پرسوں فواد چودھری نے اور آپ کے سامنے جو ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں مراد سعید, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بتایا کہ 100 اربوں روپے بچائے. 2013 میں جو سڑک بنتی تھی جس لاگت پر, اس سے 30% کم سڑک. تو وہ جو ہم نے پیسہ بچایا لوٹ مار سے, وہ انہی کی جیب میں جانا تھا. آج اس میں سے ہیلتھ کارڈ بنے گا, کچھ اور بنے گا. تو ایک تو یہ دیکھیے کہ 200 سے 300 ارب تو وہاں سے بچے. اب اگلا سوال ہے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی پہ کیا کیا. صاحب کا سوال یہی تھا کہ وہ ایسی کیا چیز ہے کہ آپ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو توسیع دے رہے ہیں. اچھا, ایک تو آج میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو آج جو عباسی صاحب ہیں, فارمر پرائم منسٹر, انفارچونیٹلی ہی واز پرائم منسٹر آف دس کنٹری, انہوں نے ایک بہت ہی غلط بات کہی. انہوں نے کہا اگر شرم ہے نیب کے چیئرمین کو, دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شرم نہیں ہے یا وہ بے شرم ہے. تو یہ جس بے شرمی سے شاہد خاقان عباسی جھوٹ بولتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اس سارے کیس پہ جیسے متعدد جھوٹ بولے, اور نیب کے چیئرمین کو جو ان کی کرپشن کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس ادارے کو بے شرم کہنا, یہ ان کے لیے بہت ہی, میں یہ کہوں گا, یہ گھٹیا ریمارکس ہیں, قابل مذمت ریمارکس ہیں, نہیں کرنا چاہیے. رہی بات نیب کے چیئرمین کی, انہوں نے کیا کیا, دیکھیے یہ نیب کا چیئرمین ہم نے تو نہیں لگایا. اگر آپ نے کوئی رشتہ کیا اور داماد سلیکٹ کیا ہے اور بعد میں ہم آپ کے داماد کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس کے ساتھ یہ والا کام بھی کر لینا چاہیے, تو آپ کو اتنی تکلیف تھی تو آپ ہی نے سلیکٹ کیا تھا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ چیئرمین نیب اگلا کون ہوگا. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی کہ وہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ 2 نمبر کا بعد میں کرنا, یہ بتائیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں. سر میں ان کو اصل میں نا کیپٹن صفدر صاحب نے کوئی ارشادات آج فرمائے ہیں, وہ چوری صاحب کو سنوا رہا تھا کہ ان کے مطابق یہ تھا کہ ہر بندے, آج کیپٹن صفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ سب کی ویڈیو ہے اور وہ چلے گی, تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب سب کی ویڈیو چلے گی. تو وہ میں ان کو بتا رہا تھا, کیپٹن صفدر صاحب نے فرمایا کہ کتے انہاں دے ہتھے نہ ویڈیو لگ جان وہ جڑیاں باجی کول نے, تو انہوں نے تو خیر نہیں کرنی, چلا دینی. رہی جو نیب کے چیئرمین کی بات, اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. ہاں بالکل بچنا چاہیے, ہر انسان کو, ہر عزت دار بندے کو بچنا چاہیے. اور لوگوں کی ذاتیات میں اس قدر, ہماری پارٹی کا تو شروع سے وتیرہ, ہمارے لیڈر کا یہ اصول ہے کہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر نہیں جھانکنا چاہیے, ان کی ذاتی زندگی ہے. لیکن یہ نون لیگ کا پرشغف مشغلہ ہے لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ فلمیں بنانا, پھر انہیں بلیک میل کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی زندگی پہ نہ بات ہونی چاہیے. اچھا, کل سے نا میڈیا نے اس پہ بات نہیں کی, بالکل ہاں جی ٹھیک ہے, کل سے آیا اور سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج کیپٹن صفدر صاحب کو کیا خیال آیا. وہ بس ہمیشہ ذرا سنا دیں جی. جب بھی آپ کو پتا ہے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, او بھائی نہ ڈرو, فلموں سے کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے. جرت سے کہو ہاں ہے فلم, آؤ لاؤ ہم بھی آپ کی چلائیں گے. یہ سارے بیٹھ جائیں گے, یہ سب چابی گروپ ہے. مینوں لگتا ہے کہ کیپٹن صاحب نو پتا ہے انہوں دی فلم ہے, کہتے تھے انہوں نے پہلے وضاحتی بیان جاری کر دیتا ہے. آپ چیئرمین نیب کی طرف نہیں آ رہے. چیئرمین نیب دیکھیں وہ میرے سے بڑا کام ہے,
پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو بھی ان کے احکامات ہوں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. حسین میرے علم میں ایسی کوئی حسین بات اصغر صاحب کا انٹرویو ہو چکا, جسٹس عظمت سید شیخ صاحب کا ہو چکا, ایک اور صاحب کا ہو چکا, تو پھر اگر کسی نئے کو لگانا نہیں تو پھر انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو تبھی آپ سے بات کر سکتا ہوں جب پرائم منسٹر صاحب مجھے ایک ڈائریکشن دیں گے کہ یہ بات آپ بولیں اور یہ بات ہوئی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے. ابھی تو میرے پاس ایسی کوئی اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, یہ نہیں بتا رہے, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق, صاحب کی اطلاعات کے مطابق جسٹس جاوید اقبال صاحب کنٹینیو کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.